تو یاد تین طرح سے ہوتی ہے، منہ سے بھی ہوتی ہے، سوچ سے بھی ہوتی ہے، اور ایکٹیویٹیز سے بھی ہوتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کو اس طرح یاد کریں گے کہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، اور جو کام کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ کریں گے۔ شراب سے آپ اس لیے نہیں پی رہے، شراب کے اللہ نے منع کیا، تو کیا ہوگا؟ سوچ آئے گی۔ یعنی ایک کام سے آپ اس لیے رک رہے ہیں کہ اللہ نے منع کیا، تو اس کی یاد آئے گی۔ تو یہ سارے نیک کام اس کے ذکر میں شمار ہیں۔ اور نقشبندی حضرات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو ٹرکی کے اندر جو نقشبندیوں کی اکثریت ہے، ان میں کیا ہے، وہ پہلے ذکر بالقلب کرواتے ہیں۔ یعنی آپ آنکھیں بند کر لیجئے اور مراقبہ کیجئے اور سوچئے کہ آپ کے دل میں اللہ کا نور پیدا ہو رہا ہے، اور آپ غور کیجئے اللہ کی صفات پر، اس کے رحمان ہونے پر، اس کے رحیم ہونے پر، اور یہ کوشش کیجئے آپ کے دل کی جو دھک 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 ہے وہ دھک دھک نہیں کہہ رہی ہے، بلکہ وہ اللہ 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 کہہ رہی ہے۔ یہ مراقبہ۔ اور پھر اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھیے، رسول اللہ نے فرمایا بخاری شریف میں کتاب الدعوات چیپٹر میں، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، امام بہقی بھی اس کو لے کر آئے ہیں، امام ابن حبان بھی اس کو لے کر آئے، 4 کتابوں کے ذریعے حدیث موجود ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت، فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں یہ لگی ہوئی ہیں کہ وہ زمین کا طواف کرتے ہیں، یعنی زمین میں گھومتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پر اللہ کے ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ وہ ان کا کام یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ذکر کی محفل اور مجلس لگی ہوئی نظر آ جائے تو وہ اپنے دوسرے ساتھی فرشتوں کو کہتا ہے، آؤ اس محفل میں چلیں جہاں اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضل برس رہا ہے، اور جہاں کے اہل مجلس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ وہاں پر اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں وہ فرشتے، اور اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس مجلس کے اختتام تک، جس میں ذکر اللہ ہو رہا ہو، اس مجلس کے اختتام تک رہتے ہیں۔ پھر امام بخاری لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 13ویں سپارے کا 10واں رکوع ہے، اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 27 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نازل نہیں ہوتی ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی واضح نشانی۔ وہی اعتراض اس سے پہلے جو مشرکین مکہ کا گزر چکا ہے، کہ وہی اعتراض کہ حصی کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا جس طرح جناب موسیٰ کو ملا، جناب داؤد کو ملا۔ حالانکہ کئی معجزات اور کئی نشانیاں قدرت کی اللہ کی اس کائنات میں موجود ہیں، لیکن جس کو ایمان نہیں لانا ہوتا اس کے لیے 100 بہانے، اور جس کو ایمان لانا ہے اس کے لیے ایک دلیل کافی ہے۔ تو وہ یہی اعتراض کرنے لگے، تو اللہ نے کہا، قل ان اللہ یضل من یشاء، اور اے حبیب فرما دیجئے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور اللہ تعالی ہدایت اسی کو دیتا ہے من اناب جو اس کی طرف رجوع کرنا چاہے۔ اب قرآن کریم نے کیا بیان کیا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی اگر ہدایت چاہے، ہدایت کو طلب کرے تب بھی اللہ گمراہ کرے گا، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت یہاں یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم چاہیں تو ساری کائنات کو مومن بنا دے، جو آگے ذکر آئے گا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا قانون اس دنیا میں یہ رکھا ہے، جو چاہے گا ہدایت اسے ہدایت ملے گی۔ یعنی ایک ہی روشنی ہے، ایک ہی دلیل ہے، کائنات سب کے لیے وہ ہے، لیکن کوئی اللہ کی بارگاہ سے ہدایت چاہتا ہے تو اس کائنات میں قدرت کی نشانیوں میں اسے خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، اور جو ہدایت نہیں چاہتا وہ بھی اس کائنات میں رہتا ہے، وہ بھی اس آسمان کے نیچے رہتا ہے، لیکن وہی نشانیاں جو کسی کے لیے ہدایت کا سبب بن رہی ہوتی ہیں اس کے لیے وہی نشانیاں گمراہی کا سبب بن رہی ہوتی ہیں۔ تو اصل معاملہ بندے کے اختیار کا ہے، اصل معاملہ انسان کے دل کی تمنا و ارادے کا ہے۔ آپ ارادہ و تمنا کریں گے کسی چیز کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا۔
آپ کا دل نہیں ہے ایمان لانے کا تو اللہ بھی آپ کے لیے ایمان کے اسباب کو پیدا نہیں فرمائے گا۔ پھر آگے فرمایا، بہت اہم آیت ہے اور بہت مشہور آیت ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، ان کے دل چین پاتے ہیں، ان کے دل اطمینان پاتے ہیں، ان کے دل سکون پاتے ہیں، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ وتطمئن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور خبردار جان لو، الا، جب الا کا جملہ آتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات ٹھوک بجا کر مضبوط کر کے کہی جا رہی ہے، الا، الرٹ ہو جاؤ، خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ یہ آیت صوفیہ کرام اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ ذکر اللہ بہت اہمیت کی چیز ہے، لیکن ذکر کیا ہے یہ بھی سمجھنا پڑے گا۔ ذکر کے 3 درجے ہیں، ایک ہے ذکر قلبی، ایک ہے ذکر لسانی، ایک ہے ذکر بالجوارح۔ ذکر لسانی کیا ہے؟ آپ منہ سے اللہ اللہ کہیں، یہ جتنی دعائیں آپ منہ سے مانگتے ہیں، یہ جتنے وظائف آپ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر قلبی کیا ہے؟ ذکر قلبی یہ ہے کہ آپ بغیر کچھ کہے اللہ کی کائنات میں دی گئی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ وہ رحمان ہے تو اس کے رحمان ہونے پر غور کرتے ہیں، وہ رحیم ہے تو کس قدر رحیم ہے آپ اس پر غور کرتے ہیں۔ تو اللہ کی صفات پر غور کرنا، اس کی قدرت پر غور کرنا، اس کے کلام پر غور کرنا، اس کے ارشاد پر غور کرنا، یہ ہے ذکر قلبی، جسے صوفیہ اپنی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں، جس کو ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں نا، مراقبہ، یعنی ایک بندہ ایک جگہ بیٹھ کر متوجہ ہو جائے، مکمل فلی کنسنٹریٹ کرے اللہ کی نشانیوں پر، اور کائنات پر غور کرنے کے بعد پھر کائنات کے خالق پر غور کرے۔ یہ جو ہندوؤں میں، یہ جو بدھسٹ میں جو میڈیٹیشن ہے، آج کل یوٹیوب پر بھی اس طرح کی ویڈیوز مل جاتی ہیں، اس میں جو میڈیٹیشن ہے وہ صرف کائنات کی چیزوں پر ہے، کہ آپ شار کا تصور کیجئے، لہلہاتے ہوئے باغات کا تصور کیجئے، لیکن اسلام کا جو مراقبہ ہے وہ کیا ہے؟ صرف کائنات پر غور نہ کرے، کائنات پر غور کرنے کے بعد کائنات کو بنانے والے پر غور کرے، اس کی صفات میں غور کرے۔ اور ایک ہے ذکر بالجوارح، جوارح کا معنی اعضاء کے ساتھ، باڈی پارٹس کے ساتھ ذکر کرنا۔ وہ ذکر کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ وہ ذکر کیا ہے؟ حج کرنا، عمرہ ادا کر لینا، اپنی باڈی ایکٹیویٹیز جو ہیں آپ کی، جو آپ کے باڈی ایکٹیویٹیز ہیں جو جس سے آپ کے جسم کے اعضاء ہلتے جلتے ہیں، یہ بھی تو خدا کی یاد میں اگر ہل رہے جل رہے ہیں تو یہ بھی ذکر بالجوارح ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ آپ کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو سکون قلب نصیب ہو جائے گا۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں ذکر کا معنی ہے اللہ 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 کرنا۔ ذکر کی جو لٹرلی میننگ ہے وہ ہے یاد کرنا۔ ذکر کا معنی اذکر، یعنی یا ایھا الناس اذکروا، اے لوگوں یاد کرو۔ تو ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد۔ اب یاد 3 چیزوں سے آئے گی نا، یا تو زبان سے کسی کا نام لیں گے تو یاد آئے گا، یا اس کے بارے میں سوچیں گے تو یاد آئے گا، یا اس کے لیے کچھ کام کر رہے ہوں گے تو یاد آئے گا۔ بچے کے لیے اگر کوئی آپ پیزا لینے جا رہے ہیں تو یہ ایکٹیویٹیز آپ کو بتائے گی کہ آپ کا بچہ ہے۔ آپ بچے کا نام لیں گے کہ یار میرے 2 بچے ہیں، ان کے پیپر ہیں، تو منہ سے بتائیں گے تو آپ کا منہ بتا رہا ہے کہ آپ کے بچے ہیں۔ اور آپ بیٹے بیٹے سوچ رہے ہیں کہ یار ایڈمیشن کون سی یونیورسٹی میں دلاؤں، تو آپ کی یہ سوچ بتا رہی ہے کہ آپ کا بچہ ہے۔ تو یاد 3 طرح سے ہوتی ہے، منہ سے بھی ہوتی ہے، سوچ سے بھی ہوتی ہے، اور ایکٹیویٹیز سے بھی ہوتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کو اس طرح یاد کریں گے کہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، اور جو کام کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ کریں گے۔ شراب سے آپ اس لیے نہیں پی رہے، شراب کے اللہ نے منع کیا، تو کیا ہوگا؟ سوچ آئے گی۔ یعنی ایک کام سے آپ اس لیے رک رہے ہیں کہ اللہ نے منع کیا، تو اس کی یاد آئے گی۔ تو یہ سارے نیک کام اس کے ذکر میں شمار ہیں۔ اب صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ صوفیہ یہ کرتے ہیں کہ آدمی کا بعض اوقات جو دل ہے اس پہ اتنی گرد اور اتنی مٹی جم جاتی ہے کہ اس کا دل میں دنیا کی یاد تو ہوتی ہے، اللہ کی یاد نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اس کے جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں،
وہ باڈی پارٹس بھی جو ہے وہ غلط کام کی طرف تو جا رہے ہوتے ہیں، نیک کام نہیں کر رہے ہوتے، ذکر بالجوارح بھی نہیں۔ تو وہ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بھئی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرو، تاکہ زبان سے جب تم اللہ اللہ کرو گے تو تمہارا دل بھی ایک دن جاری ہو جائے گا۔ اور نقشبندی حضرات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو ٹرکی کے اندر جو نقشبندیوں کی اکثریت ہے ان میں کیا ہے، وہ پہلے ذکر بالقلب کرواتے ہیں، یعنی آپ آنکھیں بند کر لیجئے اور مراقبہ کیجئے اور سوچئے کہ آپ کے دل میں اللہ کا نور پیدا ہو رہا ہے، اور آپ غور کیجئے اللہ کی صفات پر، اس کے رحمان ہونے پر، اس کے رحیم ہونے پر، اور یہ کوشش کیجئے آپ کے دل کی جو دھک 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 ہے وہ دھک دھک نہیں کہہ رہی ہے بلکہ وہ اللہ 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 کہہ رہی ہے۔ یہ مراقبہ۔ اور پھر اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سمجھیے، رسول اللہ نے فرمایا بخاری شریف میں کتاب الدعوات چیپٹر میں، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، امام بہقی بھی اس کو لے کر آئے ہیں، امام ابن حبان بھی اس کو لے کر آئے، 4 کتابوں کے ذریعے حدیث موجود ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں یہ لگی ہوئی ہیں کہ وہ زمین کا طواف کرتے ہیں، یعنی زمین میں گھومتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پر اللہ کے ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہ ان کا کام یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ذکر کی محفل اور مجلس لگی ہوئی نظر آ جائے تو وہ اپنے دوسرے ساتھی فرشتوں کو کہتا ہے آؤ اس محفل میں چلیں جہاں اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضل برس رہا ہے اور جہاں کے اہل مجلس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر وہ وہاں پر اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں وہ فرشتے اور اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس مجلس کے اختتام تک جس میں ذکر اللہ ہو رہا ہو اس مجلس کے اختتام تک رہتے ہیں۔ پھر امام بخاری لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محفل ختم ہوتی ہے اور یہ سارے فرشتے اٹھ کر واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم زمین میں گھوم رہے تھے، راؤنڈ کر رہے تھے، ایک تیرے بندوں کی مجلس دیکھی وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ پوچھتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے اور کس کو یاد کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ مالک وہ تو تجھے یاد کر رہے تھے اور بہت گر گڑا کر یاد کر رہے تھے، روتے ہوئے یاد کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا مالک تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اللہ پوچھے گا اگر وہ دیکھ لیتے تو فرشتے کہیں گے کہ مالک اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ گریہ زاری کرتے، اس سے زیادہ تیری حمد کرتے۔ اللہ تعالیٰ پھر دوسرا سوال پوچھتا ہے اچھا بتاؤ کیا مانگ رہے تھے؟ تو کہتے ہیں مالک وہ جنت مانگ رہے تھے، جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ جنت کو انہوں نے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک جنت کو تو دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ کہے گا کہ اگر انہیں جنت دکھا دی جائے تو پھر کیسے مانگیں گے؟ کہ مالک ان کے مانگنے میں تو پھر اور تڑپ پیدا ہو جائے گی اور گریہ زاری سے مانگے گی۔ پھر اللہ تیسرا سوال کرے گا کہ بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہ مالک وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ مالک فرمائے گا، اللہ کہے گا کہ بتاؤ کیا جہنم انہوں نے دیکھی ہے؟ کہ مالک جہنم دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا اگر دیکھ لیتے تو؟ کہا اگر دیکھ لیتے تو بہت شدت سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا گواہ ہو جاؤ جو اس محفل اور مجلس میں حاضر تھا میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ اب ان میں سے ایک فرشتہ کہے گا مالک معاملہ یہ ہے کہ سارے لوگ وہاں اس مجلس میں ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، ان میں سے ایک بندہ، امام بخاری نے اس کو نقل کیا، کیا خوبصورت بات ہے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مالک ایک بندہ تھا وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی کام سے آیا تھا، وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا محفل میں، اس کو تو کوئی کام تھا کسی سے، اس لیے محفل میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندگان خدا جو ذکر الہی کرنے والے کامل لوگ ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی بدبخت و محروم نہیں ہوتا، اللہ ہم اس کے بھی بخش دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ذکر کی مجالس، اس لیے اپنی زندگی میں ذکر کو لازم ملزوم رکھیے۔ کوئی بھی نماز لے لیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کے پاس وقت فارغ ہو 1 منٹ کا عادت بنائیے، 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کیجئے اور اللہ اللہ آہستہ آہستہ کرتے رہیے، اور یا تو ذکر جہری سے آغاز کر دیں کہ زبان اللہ اللہ کہہ رہی ہو، یا اگر زبان والا نہیں کرنا چاہ رہے قلبی کرنا چاہ رہے ہیں تو آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے یہ کہ ایک روشنی ہے جو آپ کے دل سے پھوٹ رہی ہے،
اور پھر اللہ کا تصور کیجیے، اللہ کا نام کا تصور کیجیے۔ اب بندہ کہے گا میں نام اللہ کا تصور کیسے کروں، اللہ کو تو دیکھا نہیں کسی نے۔ تو اللہ کے تصور سے مراد ہوتی ہے، آپ یہ سوچیں کہ روشنی میں اللہ لکھا ہوا، اللہ، آنکھیں بند کیجئے، ایک جگہ بالکل صحیح ہو کر بیٹھ جائیے، اور تمام تر کنسنٹریشن آپ کی، تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، کوئی اور خیال دل میں نہیں آ رہا۔ 1 منٹ کی عادت بنائیے، اور جب 1 منٹ کی عادت بن جائے تو پھر عادت کو بڑھاتے رہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی برکت سے آپ کو کیسی سکون کی اور کیسی روحانیت کی دولت عطا فرماتا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور ایک مفسر نے تو بڑی شاندار بات کی، مجھے بہت دل کو لگی بات، انہوں نے کہا کہ ہماری جو اسٹرکچر ہے وہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے ہمارا جسم اور ایک ہے ہماری روح۔ ان دونوں کے کمبینیشن سے انسان ہے نا، اگر روح نکل جائے تو پھر یہ باڈی کیا کرے گی، مر جائیں گے، اور روح ہی روح ہو اور باڈی اسٹرکچر نہ ہو تو یہ تو فرشتے ہوتے۔ انسان جو ہے وہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، بشر ہے کہ اس کو مٹی سے بنایا گیا، لیکن اس مٹی میں جان اللہ نے روح سے ڈالی ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھو جو آپ کی بشریت ہے، جو آپ کا باڈی اسٹرکچر ہے، اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، تو اس کی غذا کا انتظام بھی اللہ نے مٹی سے ہی کیا۔ مٹی میں سے ہی جو ہے نباتات نکلتے ہیں، مٹی میں سے ہی سبزیاں نکلتی ہیں، مٹی سے ہی سب کچھ بنتا ہے، تو ساری چیزیں مٹی سے بنی ہیں، انسان بھی مٹی سے بنا ہے، تو مٹی کو سرو کرنے کے لیے مٹی کا ہی فوڈ ہے۔ یہ ساری چیزیں بیج آپ مٹی میں ڈالتے ہیں، جو جی اب نباتات نکلتے ہیں، ایکچولی اس کی اصل تو مٹی ہے نا۔ تو اللہ رب العزت وہ بیان فرما رہا ہے، مفسر کہتے ہیں کہ ایک تو ہے غذا جسم کی جو مٹی سے آئی ہے، لیکن روح کہاں سے آئی ہے؟ روح کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے پیارے تجھ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے روح تو تیرے رب کا امر ہے۔ روح جو ہے یہ مٹی سے نہیں بنی ہے، یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، تو اس جسم جو کہ مٹی سے بنا ہے اس کی غذا اس مٹی سے ہے، تو جو دل کے اندر روح بسی ہوئی ہے وہ روح نور ہے، تو اس کی غذا بھی پھر نورانی ہے۔ تو جس طریقے سے آدمی اس جسم کی غذا کے لیے اس مٹی کے چیزوں کو لیتا ہے، اس طرح اس روح کی غذا کے لیے بھی کون سی چیز ملے گی؟ کیونکہ روح اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، امر ربی ہے، تو اس کی غذا بھی پھر ذکر اللہ ہے۔ جس کو چاہیے کہ وہ ذکر کر کے اپنی نفس کو پاک کرنا چاہے، اسے چاہیے ذکر کی کثرت کرے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں لازم ملزوم رکھ لیجئے، ایسی محفلوں کو ارینج کیجئے اپنے گھروں پر، اپنے اداروں کے اندر، کہ جہاں پر ذکر کی باقاعدہ مجالس ہوں۔ اس دور میں یہ ٹینشن کا دور ہے، فرسٹریشن کا دور ہے، ہمارے بچے بھی پریشان، ہم بھی پریشان، تو ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم اسپرچوالٹی کی طرف نہیں ہیں۔ مراکز تو بہت سارے یہاں پر، مساجد بھی بہت ساری بنی ہوئی ہیں، لیکن اسپرچول سینٹر کوئی نہیں ہے، یعنی کہ مسجدوں کے اندر بھی اس طرح کے مجالس منعقد ہونی چاہیے جو کہ میڈیٹیشن اور مراقبے سے تعلق رکھتی ہیں، جس کے اندر لوگوں کی تمام تر توجہات کو، یعنی ان سے قلبی ذکر بھی کروایا جائے، ان سے لسانی ذکر بھی کروایا جائے۔ اور ذکر بالجوارے تو مسجد میں ہوتا ہی ہے، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے ذکر بالجوارے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز بھی موجود ہیں، ٹرکی میں یا شام میں یا مصر کے اندر ایک شیخ بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں اور اطراف کے اندر وہ تمام ان کے مریدین ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایک کو ذکر باقاعدہ سکھاتے ہیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کا ذکر کیوں؟ کوئی بھی ایک اسم لے لیں آپ اللہ کا، رحمان لے لیں، رحیم، ایک اللہ کا نام لے لیں اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کا ذکر کرتے جائیں، تو اللہ نے آپ کی تمام ٹینشنز کو دور کر دینا ہے، کیونکہ نہ دولت میں، نہ مال میں، نہ نرم نرم گدوں میں، نہ بڑے گھروں میں سکون ہے۔ بڑے بڑے لوگ بڑے بینک بیلنس لے کر گھوم رہے ہیں لیکن سکون نہیں ہے، وہ پھر آ کر پوچھتے ہیں کہ حضرت اللہ کا دیا سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، کہاں سے ملے گا سکون؟ قرآن کہہ رہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پھر فرمایا الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، طوبیٰ لہم، خوشخبری ہے ان کے لیے، طوبیٰ ہے ان کے لیے، طوبیٰ کا معنی خوشخبری، خوشخبری، نوید، فرمایا طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور بہت ہی خوبصورت ٹھکانہ ہے۔
طوبہ کا معنی خوشخبری بھی ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ایک حدیث بھی فرمائی، فرمایا جنت کے اندر ایک درخت ایسا ہے کہ جس کی مسافت میں، جس کے سائے میں اگر ایک گھوڑے پر سوار ہونے والا شخص 100 سال بھی دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ فرمایا وہ ہے طوبہ دا نام ہے اس درخت کا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے، یا ان کے لیے وہ جنت ہے جس جنت میں طوبہ کا درخت لگا ہوا ہے، وحسن مآب، اور کیا یہ خوبصورت جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اسی طرح بھیجا ہے اس امت میں، تحقیق کے گزر گئی ہیں اس سے پہلے بھی کئی امتیں، یعنی جس طرح دوسری امتوں میں ہم نے انبیاء بھیجے، اسی طریقے سے وہی سیریز ہے، اور آپ پہ نبوت کا اختتام ہو رہا ہے۔ ہم نے آخر میں آپ کو بھیجا ہے جس طرح پہلے انبیاء کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي، تاکہ آپ تلاوت کریں ان لوگوں پر، الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، اور یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ ابو جہل نے ایک دفعہ حضور کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو حضور کہہ رہے تھے یا اللہ یا رحمان، تو ابو جہل دوڑ کے آیا اپنے ساتھیوں کے پاس اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور خود دو خداؤں کے نام لیتے ہیں۔ معاذ اللہ، وہ حضور علیہ السلام جو اللہ کی صفت رحمان ہے، وہ رحمان کو معاذ اللہ کوئی دوسرا خدا سمجھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو صلح حدیبیہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے خط لکھوایا تو کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے کہا کہ بھائی رحمان الرحیم کاٹیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے رحمان الرحیم کون ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے تو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اے حبیب فرما دیجئے وہ رحمان کون ہے، ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر اس کے سوا، علیہ توکلت، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، وإلیہ متاب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ آخری آیت آج کے درس کی، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اب ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ اس آخری آیت کو سمجھنے سے پہلے اس آیت کا بیک گراؤنڈ سمجھیے۔ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی، حضور علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ملنے آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور یہ قرآن سچا ہے تو ایسا کر دیں کہ یہ جو مکے میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں تاکہ ہمارے لیے ایک فلیٹ میدان ہو جائے۔ دوسری چیز یہ کر دیں کہ زمین کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے وہ ہمیں نکال کر دے دیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو آبا و اجداد مر گئے ہیں انہیں زندہ کر دیں، ان سے ہماری بات کروا دیں۔ تو یہ اس طرح کے موضوع چاہ رہے تھے، ایمان انہیں تب بھی نہیں لانا تھا۔ اس کا ریزن یہ کہ اللہ نے مردوں سے بات کروائی ہے جناب عیسیٰ کے دور میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں مکمل اختیار دیا تھا، پہاڑوں پر بھی، چرند پر بھی، پرند پر بھی۔ کیا ان کے دور میں کافر نہیں تھے؟ یعنی انسان جس کو ایمان نہیں لانا ہے وہ تو حضرت سلیمان کے حصی معجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا۔ جس کو ایمان نہیں لانا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دریا میں راستے بننے پر بھی ایمان نہیں لایا۔ جس کو ایمان نہیں لانا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے مردے کو زندہ کرنے پر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہودی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کی، حالانکہ حضرت عیسیٰ کے پاس کون کون سے معجزے تھے۔ تو انہوں نے اس طرح کی ڈیمانڈ رسول اللہ سے بھی کی۔ تو اب قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، اور اگر قرآن ایسا ہوتا، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، کہ اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جاتا، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین کو پھاڑ دیا جاتا، اس میں سے خزانے نکال دیے جاتے، او کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا کلام کیا جاتا مردے سے، بل للہ الامر جمیعا، محذوف کیا چیز ہے؟ یہ تب بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہ چیزیں کر بھی جاتی ہیں اگر قرآن کے ذریعے سے، یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارے کا سارا کام اور سارے کا سارا حکم اللہ کے لیے۔
افلم ییأس الذین آمنوا، تو اے ایمان والوں، اب ان ایمان والوں کو اللہ مخاطب کر رہا ہے جن کے دل میں یہ پریشانی چلتی رہتی تھی کہ اگر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ایک ڈیمانڈ اللہ ان کی پوری کر دے کہ ایمان لے آئیں۔ اب ان کے دل میں یہ بار بار بات آ رہی ہوتی تھی اور وہ مذاق بنا رہے ہوتے، ہاں بھائی وہ جو مطالبہ ہم نے کیا تھا آ گیا کیا معجزہ معاذ اللہ۔ تو اب یہ جو مسلمان تھے ان کے دل کے اندر یہ بے چینی ہوتی تھی کہ اگر وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اللہ ان کو معجزہ دکھا دے تو ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یہ نہیں جانتے تھے، اللہ جانتا تھا کہ اس طرح کے 100 معجزے بھی دکھا دیں گے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے کہا افلم ییأس الذین آمنوا، تو کیا یہ ایمان والے انہیں معلوم نہیں ہے ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر زبردستی ایمان لے کر ایمان والے بنانا ہوتا اللہ کو تو لہدی الناس جمیعا، اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے دیتا، سب کو ہی مسلمان پیدا کر دیتا۔ اللہ کے لیے مشکل تھوڑی تھی کہ ایک کافر بھی رکھے، یہودی بھی رکھے، عیسائی بھی رکھے، یہ تو اللہ کے اختیار میں، اللہ چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا دے، سارے انسانوں کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ یہ چاہتا، تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ افلم ییأس الذین آمنوا، یہاں ترجمہ اکثر لوگوں نے یہی اسی کا معنی تو مایوس ہونا ہوتا ہے، لیکن اکثر علماء نے اس کا ترجمہ معلوم ہونا کیا ہے کہ آپ تمہیں معلوم نہیں، یعنی تمہیں یہ بات تو معلوم ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ساری انسانیت کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے ارادہ و اختیار بندے کو دیا ہے، بندہ چاہے گا تو ہدایت ملے گی، یہ قانون اللہ کا۔ پھر آخر میں کہتا ہے اس آیت کے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ، اور ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پہنچتی رہیں گی بما صنعوا، ان کے کرتوتوں کے سبب ان پر قارعۃ، دہلا دینے والی، کھڑکھڑا دینے والی، او تحل قریبا من دارہم، یا نازل ہوں گی ان کے گھر کے قریب کوئی مصیبت، یعنی کافروں پر ہمیشہ ان کو کھڑکا لگا رہے گا، ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہے گا کہ اب گئے کہ تب گئے، اب عذاب آیا کہ تب عذاب آئے، اور قریب ہی ان کی بستیوں کے اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذابات نازل کرے گا کہ وہ ہمیشہ ڈرتے رہیں گے کہ ہم نافرمانیاں تو کر رہے ہیں، لیکن ان نافرمانی، اب کیونکہ یہ ذہن بھی سوال پیدا ہوتا تھا مسلمانوں کے ذہن میں، یا تو معجزہ دکھا دیا جائے یا پھر عذاب آ جائے ان پر تاکہ ان کی کہانی تمام ہو جائے۔ تو اب عذاب کے معاملے میں بھی اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا، اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لیکن پھر بھی یہ پوری زندگی جو کفار ہیں ان کا دل دھڑکے میں ہی رہے گا، اور حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ۔ اللہ کا وعدہ کیا؟ قیامت یا موت، اللہ کا وعدہ آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی اللہ نے ایک چیز مقرر کی ہے، کسی پر عذاب آنا ہے قیامت کے دن، کسی قوم پر عذاب آنا ہے 100 سال بعد، تو اللہ نے ایک چیز فکس کر دی، تو اب نہ اس سے پہلے ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہی جانتا ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی زنگ کو دور کرے، دل کی گندگی کو دور کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا انسان جب گناہ کبیرہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل مکمل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر نیکی کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے۔ تو یقیناً ہم بھی گنہگار لوگ ہیں، دل سیاہ ہو چکے ہیں، تو اللہ اپنے ذکر کے نور سے ہماری اس سیاہی کو دھو ڈالے، ہمارے دل کو نورانیت عطا کرے، روحانیت عطا کرے، اور تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس ہمیں کرنا نصیب فرمائے۔ اور جس طرح اہل اللہ کے دل ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے دل، جن کے قلب اللہ کے ذکر سے جاری ہیں، ان کا واسطہ، ان کی مجلسوں کا واسطہ، جن کی مجلسوں میں فرشتے حاضری دیا کرتے ہیں، مالک ان کے صدقے ہمیں بھی ایسی مجالس کا انعقاد کرنا نصیب فرمائے۔ اور مالک کریم جن بندوں کو تو بخشتا ہے، جن بندوں کی رپورٹ تیری بارگاہ کے اندر وہ فرشتے پیش کرتے ہیں، اے الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما، اور ہمیں بھی ذکر کی روحانیت عطا فرما، ہمارے جوارح کو، ہمارے قلب کو، ہماری زبان کو اپنے ذکر سے جاری و ساری فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک
وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد